دوستو آج عید کا دن ہے اور ہم آپ کو لے جانا چاہ رہے ہیں 20-30 سال پہلے آپ کے ماضی میں، یعنی آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے بچپن میں، کہ اس وقت پہاڑی علاقوں میں بالخصوص اور پاکستان اور آزاد کشمیر کے دیہی علاقوں میں بالعموم عید کیسے منائی جاتی تھی، تہنیتی پیغامات کیسے دیے جاتے تھے، شاپنگ کیسے ہوتی تھی۔ اس حوالے سے ایک تحریر ممتاز غزنی صاحب کی ہے۔ ممتاز غزنی صاحب کا تعلق آزاد کشمیر کے علاقے راولہ کوٹ سے ہے۔ وہ ایک علمی اور ادبی شخصیت ہیں۔ لاہور کے ایک کالج میں لیکچرر کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور یہ تحریر بھی ان کی ایک زیر طبع کتاب میں سے ہی منتخب کی گئی ہے۔ تو آئیے دیکھیں کہ آج سے 30-40 برس پہلے عید کیسے منائی جاتی تھی اور کس طرح اس تہوار پر خوشیاں دوبالا ہوتی تھی۔ رمضان کے دوران اور عید کے قریب قیمتیں اور رش زیادہ ہوتا تھا، اس لیے کپڑے اور جوتے ہمیشہ رمضان سے پہلے ہی خریدنے کی کوشش کی جاتی تھی، مگر اس خریداری میں اسکول یونیفارم کو مد نظر ضرور رکھا جاتا تھا۔ کپڑے اور جوتے فٹنگ کے بجائے تھوڑے کھلے لیے جاتے تھے تاکہ پورا سال کام آ سکیں۔ عزیز و اقارب کی شادیوں اور دیگر تقریبات میں بھی یہی سوٹ اور جوتے بالعموم استعمال ہوتے تھے۔ گرمیوں کی عید میں کپڑے اور چپل لیے جاتے تھے اور سردیوں کی عید پر کپڑوں کے ساتھ سویٹر اور بند جوتوں کے ساتھ جرابیں بھی لیتے تھے۔ اس کے علاوہ پلاسٹک کی گھڑی اور پلاسٹک کی رنگ برنگی اینکیں اور رومال بھی شاپنگ کا ایک لازمی جزو ہوا کرتے تھے۔ ہر روز رات کو سونے سے پہلے ہم چپکے چپکے اپنے اپنے کپڑے اور جوتے دیکھتے اور پھر سوتے جاتے تھے، اور یوں انتظار کی گھڑیاں ایک ایک دن کر کے ختم ہو جاتی اور ایک دن چاند رات آ ہی جاتی۔ چاند رات کو کوئلے دہکائے جاتے اور کوئلوں والی استری سے گھر بھر کے کپڑے استری ہوتے اور ہم ساتھ ہاتھ والا پنکھا لے کر بیٹھ جاتے اور کوئلوں کو بجھنے نہ دیتے تھے۔ استری کا ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کے لیے گیلے تولیے پر تھوڑی دیر بعد استری پھیر لی جاتی تھی۔ پھر جوتوں کے ساتھ جرابیں اور شلواروں میں ازار بند اور قمیض کی جیب میں رومال رکھا جاتا تھا۔ بزرگوں کے لیے کندھے والا رومال جسے چھپری کہتے ہیں وہ اور اس کے ساتھ ٹوپی بھی لازمی رکھی جاتی تھی۔ مہندی گھر میں تیار کر کے لگائی جاتی تھی۔ مہندی بنانے کا طریقہ بڑا دلچسپ ہوتا تھا۔ گھی کے خالی ڈبے میں چینی پتی ڈال کر اوپر تھالی رکھ کر گوندے ہوئے آٹے سے سیل بند کر کے چولہے پر اسے ابالا جاتا تھا۔ یہ ابل کر گاڑھا ہو کر ایک عرق بن جاتا تھا، جس سے خواتین ماچس کی تیلی کے ساتھ ہاتھوں پر پھول بناتی تھی، یعنی پھول اور نقش و نگار اپنی اپنی پسند کے مطابق۔ مہندی اس زمانے میں بھی پاؤڈر فارم میں پیکٹ کی صورت میں ملتی تھی اور طوطا مار کا پتے بہت مشہور تھے۔ مہندی کے ثابت پتے یعنی لیف بھی ملتے تھے، جن کو پیس کر پاؤڈر بنایا جاتا تھا۔ بچوں کو بھی خاص طور پر مہندی لگائی جاتی تھی۔ بقیہ رات نیند ہماری آنکھوں سے کوسوں دور رہتی تھی۔ عید اور عید کے انتظار اور خوشی میں گزرنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ یہ گاؤں کے تقریباً ہر گھر کی عید سے پہلے تیاری کا منظر ایک سا ہوتا تھا۔ اپنے پیاروں سے دل کی بات کہنے کے لیے عید کارڈ سے اچھا ذریعہ اور کوئی نہیں تھا۔ اب تو جب سے ہاتھوں میں موبائل فون اور انٹرنیٹ آیا ہے تو ساری مشکلیں ہی آسان ہو گئیں۔ ادھر میسج کیا اور ادھر ٹھک سے جواب آ گیا، نہ ڈاک کا خرچ نہ ڈاکیے کا انتظار۔ مبارکباد کے لیے سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور ایس ایم ایس کا سہارا لے لیا گیا۔ عید کارڈ کے ذریعے مبارکباد کی روایت معدوم ہو گئی ہے، مگر آپ لوگوں میں سے جن جن کا تعلق بچپن یا نوجوانی میں عید کارڈ سے رہا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا تھا اور عید کارڈ لوگ برس ہا برس تک سنبھال کر رکھتے تھے۔ بہت سے لوگوں کے پاس یقیناً اب بھی اپنے عزیز و اقارب اور پیاروں کے عید کارڈ
ان کے ریکارڈ میں محفوظ ہوں گے، کیونکہ تقریباً 20-22 برس قبل تک عید کے موقع پر عید کارڈ ہی اپنے پیاروں کو مبارکباد دینے کا واحد ذریعہ ہوتے تھے۔ البتہ اب سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ عام ہونے سے عید کارڈ کی فروخت کے ساتھ اس کی الفت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں دکاندار دکان کے سامنے چارپائی پر عید کارڈ سجا لیتے تھے، جہاں سے اپنی اپنی پسند کے عید کارڈ خریدے جاتے تھے۔ عید کارڈز پر پھول، خانہ کعبہ اور روزہ مبارک کی تصاویر اور دل وغیرہ بنے ہوتے تھے۔ سب سے پیارا اور مہنگا عید کارڈ الارم والا ہوتا تھا، جسے کھولتے ہی ایک خوبصورت میوزک بجتا تھا۔ چھوٹے عید کارڈ بھی ہوتے تھے جن کی قیمت 2 روپے ہوتی تھی۔ بچے وہ عید کارڈ خرید کر اپنے پیاروں کو دیتے تھے۔ تاہم بہت اچھی کوالٹی کا الارم والا عید کارڈ بھی 20 سے 30 روپے میں مل جاتا تھا۔ ان عید کارڈز پر مختلف انداز میں شعر لکھے جاتے تھے۔ ان میں سے کچھ شعر یہاں پیش کیے جا رہے ہیں، امید ہے کہ آپ محظوظ ہوں گے۔ سوئیاں پکی ہیں، سب نے چکھی ہیں، آپ کیوں روتے ہیں، آپ کے لیے بھی رکھی ہیں۔ چاول چنتے چنتے نیند آ گئی، صبح اٹھ کر دیکھا تو عید آ گئی۔ عید آئی ہے زمانے میں، بھیا گر پڑے ہیں غسل خانے میں۔ ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں کیک، میرا دوست لاکھوں میں ایک۔ گرم گرم روٹی توڑی نہیں جاتی، آپ سے دوستی چھوڑی نہیں جاتی۔ عید آئی ہے اٹک اٹک کے، آپ چل رہے ہیں مٹک مٹک کے۔ یہ اور اس طرح کے بے شمار اشعار ہوتے تھے جو اپنے دوستوں سے اور عزیز و اقارب سے محبت کے اظہار کے طور پر ان کارڈز پر بڑی خوبصورتی سے دلاویز انداز میں لکھے جاتے تھے، اور ہر دوست کو اپنے ساتھی کے عید کارڈ اور اس پر درج اشعار کا خاص طور پر انتظار رہتا تھا۔ عید کارڈ بھجوانے والوں میں مقابلہ ہوتا تھا کہ کون اچھا کارڈ اور تحفہ دے گا۔ اسکولوں کے دوست عید کی چھٹیوں سے قبل تحفے تحائف کا آپس میں تبادلہ کر لیا کرتے تھے، تاہم رشتہ داروں کے ساتھ یہ سلسلہ عید کے پہلے روز تک جاری رہتا تھا۔ ٹیکنالوجی نے ہم سے پرانی روایات تقریباً چھین ہی لی ہیں۔ بہرحال ہر دور کی بچپن کی اپنی اپنی خوبصورتی ہے اور اپنی اپنی کشش ہے۔